اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما صدقت یا رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمہارے میرے احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب لا ریب سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کل اے حبیب آپ فرما دیں، اسمہما اے حبیب آپ فرما دیں، فیہما اسم کبیر ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس نفع کی نفی بھی خود کر دی، فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو لوگوں کا نفع ہے وہ چھوٹا ہے لیکن گناہ اس سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو چیز بھی انسان کو نشے میں لے جائے وہ حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن وہ اس کا نام بدل کے پئیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شراب پی رہے ہیں، وہ اس کا طرح طرح کا نام بدلیں گے، اس کو پئیں گے، اس سے نشہ لیں گے، اور ان کے سرہانے گانا گانے والیاں گانا گائیں گی، باجے بچیں گے، اور ان قریب اللہ ان کو زمین میں دبا دے گا اور ان کی شکلیں بندر اور سور کی بن جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کے پئیں گے۔ آج مارکیٹ میں کسی سے پوچھ لیں بھئی شراب کیا ہوتی ہے تو کہے گا شراب کا تو نہیں پتہ لیکن یہ ایک نیا فلیور آیا ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کا نام فلیور رکھ دیا، یہ فلاں فلیور ہے، یہ فلاں فلیور ہے۔ آج اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جس اولاد کو منتیں مانگ مانگ کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے طلب کرتی ہیں نا کہ اللہ ہماری گود بھر دے، اور جب 6-7 فٹ کا نوجوان ہو، حسین ہو، جمیل ہو، اور نشے کی حالت میں اس کا چہرہ گندی نالی میں پڑا ہو، تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں کہ یہ وہی بیٹا تھا جس کو بڑی منتیں مانگ کر لیا تھا۔ آج جس طرح حکومت ڈنڈے کے زور پہ مساجد کو مختصر کر رہی ہے نا کہ نمازی آدھے آئیں، اگر یہی گورنمنٹ چاہتی تو ڈنڈے کے زور کے اوپر شراب خانے بھی بند ہو سکتے ہیں۔ اگر جس طرح تاجروں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے دکان نہیں کھولنی ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے، کیا اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ وہ اسی ڈنڈے کے اوپر جا کے زنا کے اڈے بند کروا سکیں؟ وہ زنا کے اور شراب کے اڈے بند اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس کی پشت پناہی کرنے والے یہ خود ہیں، ان اڈوں کو چلانے والے یہ خود ہیں، ان کے لائسنس جاری کرنے والے یہ خود ہیں۔ اب تو ہمارے صدر صاحب بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو لائسنس مل جانا چاہیے شراب نوشی کا، کوئی بانی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو کاروبار کر دینا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نا، جب تک حضور مکے میں تھے شراب حلال تھی۔ شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے وہ مدینے میں جا کے ہوئی ہے، اور جس وقت یہ آیت نازل ہوگی نا کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے صحابہ کو سنائی تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہتی تھیں. صحابہ نے اپنے مٹکے اٹھائے اور مدینے کی گلیوں میں پھینک دیے کہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دے دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پینی. تو صحابہ نے مدینے کی گلیوں میں شراب کے بڑے مٹکے پھینک دیے کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پئیں گے. جب حرام ہو گئی تو بس وہ حرام ہو گئی. آج جس طرح یہ پشت پناہی کرتے ہیں نا زنا کے اڈوں کی، شراب کے اڈوں کی، آپ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا، آج وہ وقت تھوڑا تھوڑا ہمارے درمیان موجود ہے کہ آپ بہت ساری خبریں ایسی سنتے ہوں گے کہ شراب پینے کے بعد بندہ بیوی میں اور بہن میں فرق نہیں کر پاتا. اور آج ایسی خبریں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ سگا باپ ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے مجھے شراب بھر کے لا کے دو. ایک وقت تھا کہ سگے بھائی کے سامنے سگا بھائی سگریٹ نہیں پیتا تھا. اگر گلی کے کنارے سے وہ بڑے بھائی کو آتا ہوا دیکھ لیتا تھا نا تو وہ سگریٹ وہیں پھینک دیتے تھے کہ بڑا بھائی آ گیا. اور بڑے بھائی کی عزت باپ کے قائم مقام ہوتی تھی. اور باپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا کہ بھائی میرے بچے دیکھیں گے تو کیا تاثر لیں گے. لیکن آج تو یہ نوبت آ گئی کہ سارے ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹے نے بھی لگایا ہوتا ہے، باپ نے بھی لگایا ہوتا ہے، اور بیٹے کا اگر ختم ہو جائے تو کہتا ہے ابا جی مینوں بھی دینا. آج حیا اتنی ختم ہو گئی کہ بیٹا باپ سے سگریٹ اور مانگ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینے میں کیا حرج ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. جو بندہ موٹر سائیکل چلاتا ہے نا 70، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کو 1 to 5 دیں گے تو وہ صرف ایک دن ڈرے گا اور دوسرے دن اس کو ٹھیک چلائے گا. پھر آپ اس سے بڑی بائک اس کو دے دیں، وہ ایک دن جھجک محسوس کرے گا، اگلے دن اس پہ اس کا ہاتھ چل جائے گا. یہ جو سگریٹ ہے نا یہ آہستہ آہستہ سگریٹ کے دوسرے فلیور کی طرف لے جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیویاں گھر میں منتظر ہوتی ہیں اور شوہر باہر بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے گھرانے اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ شوہر باہر نشہ کرتا ہے اور گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا. آج آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ آج ہماری نسلیں جب عید کا موقع ہوتا ہے، 14 اگست کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا تہوار ہوتا ہے، جب اس پہ سارے خاندان کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو آج ایک گندی لعنت ہمارے معاشرے میں آ گئی جس کو کہتے ہیں شیشہ پی رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نشہ کریں گے لیکن نام بدل بدل کے کریں گے. یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ نشہ ہوگا لیکن اس کا نام بدل لیا جائے گا. آج وہ آہستہ آہستہ اس چیز کے اندر وہ الکوہل شامل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل کی رگوں کے اندر نشہ دوڑتا ہے. اور پھر جب وہ نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سے سگی بہن گزرتی ہے نا تو وہ بہن نہیں ہوتی، ایک عورت ہوتی ہے. اس کے سامنے سے جب ماں گزرتی ہے تو وہ ماں نہیں ہوتی، ایک عورت ہوتی ہے. اور اس میں باپ برابر کا قصوروار ہے. کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کی بدلتی ہوئی عادتوں پہ غور کیا کہ ہمارا بچہ دن بہ دن اپنے خرچ میں، مطالبے میں اضافہ کرتا جا رہا ہے؟ آیا اس کا خرچ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی اس میں توجہ نہیں دی. آج افسوس کا مقام یہ ہے، آپ یہ نہر پہ چلے جائیں، مغل پورہ کراس کر کے تھوڑا آگے چلے جائیں، نہر کی دونوں سائڈیں صرف نشہ کرنے والوں سے بھری ہوتی ہیں. اور ملت کا، قوم کا نوجوان باشندہ، میرے نبی کی امت کا نوجوان خوبصورت نوجوان جو ہوتا ہے وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے اپنے آپ کو انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے. کیا حکومت نے کبھی ان کا خیال کیا کہ ہماری ملت کے نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ اور افسوس کا مقام بلا کیا ہے، ان کو نشہ سپلائی کرنے والے اور کوئی نہیں ہوتے، حکومتی اداروں کے بندے ہوتے ہیں. حکومت کے باشندے، سیکیورٹی اداروں کے باشندے ان کو یہاں پہ آ کے نشہ سپلائی کرتے ہیں. اور شاید آپ نے یہ خبر سنی ہو کہ نہ سنی ہو، اسلام آباد کی سڑک کے اوپر ایک بندہ اپنا 7 ماہ کا بچہ لے کے سڑک پہ آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کسی کو میرا بچہ چاہیے تو وہ لے لو لیکن مجھے نشے کی 2 پوڑیاں دے دو. آج یہ ملت، آج یہ قوم تباہی کے چوراہے پہ کھڑی ہے اور ہم نے اپنی نسلوں پہ توجہ نہیں دی. ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان جب باہر بوتل پینے جاتے ہیں تو واپسی پہ وہ منہ میں چمنگ ڈال کے کیوں آتے ہیں، اس کے منہ میں ببل کیوں ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ ہمارا وہ بیٹا جو کبھی ببل کھاتا نہیں تھا، چنگم کھاتا نہیں تھا، آج وہ جب بھی باہر سے آتا ہے اس کے منہ میں ببل ہوتی ہے.
جانتے ہیں وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے سگریٹ پیا ہوتا ہے اور اس کی بدبو ختم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں تو میرے منہ سے ایسی بدبو نہ آئے۔ ہم سمجھتے جی ہمارا بچہ تو ببل کھا کے گھر آ رہا تھا، ہم نے کبھی اس پہ توجہ دی باہر وہ استعمال کیا کر کے آیا ہے؟ آج نوجوانوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ صرف شیشے کی سگریٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کبھی ان پہ توجہ نہیں دی۔ توجہ بلا کب دی جاتی ہے؟ جب بچہ ہمارا حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ماں کا ٹیلی فون آیا، اس کا بیٹا 22 سال اس کی عمر تھی، اس نے تصویر بھیجی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو کمال کا حسن دیا، اللہ نے اس کو رج کے سونا بنایا، انتہائی خوبصورت بیٹا تھا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی اور خوبصورت ترین نوجوان تھا۔ اس کی ماں کا میسیج تھا، وہ میسیج عام بندہ سن نہیں سکتا، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ماں کے الفاظ کے اندر کتنا درد تھا کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی اور میں نے بڑی منتوں کے ساتھ کسی سے یہ بیٹا لے کے پالا تھا، اور میں نے سگی اولاد سے بڑھ کے اس کی خدمت کی ہے، اس کو تعلیم دلوائی ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے عید والے دن نشے کی حالت میں اپنے باپ کا گرے باندھ پکڑ کے تھپڑ بھی مارے ہیں اور گالیاں بھی نکالی ہیں۔ اپنی ماں کا گرے باندھ پکڑ کے تھپڑ بھی مارتا ہے اور گالیاں بھی نکالتا ہے، اور وجہ صرف اتنی ہے کہ جوا کھیلنے جاتا ہے، بیلیٹ کھیلنے جاتا ہے، وہاں سے جوا جیتتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں اس کا نشہ کر لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا تھا محبوب آپ ان سے فرما دے کل فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں جہاں گفتگو ختم کی تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ اپنی نسل کو قرآن سکھائیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا۔ آج ہماری نسلیں تباہی کے چوراہے پہ کھڑی ہیں اور نوجوانوں پہ ہم نے اتنی توجہ نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہے، ہم نے کبھی پوچھا کہ وہ کہاں سے گھوم کر آیا، کیا کھا کے آیا ہے؟ اور آج تو نسلوں میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ باپ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں پاپا آپ کے ہر وقت میری انویسٹیگیشن ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہاں پہ ہوگی، اگر بیٹی کسی دفتر میں کام کرتی ہے نا تو دفتر کے مرد حضرات اگر بیٹی کو ملنے کے لیے گھر میں آ گئے ہیں تو بیٹی باپ سے کہتی ہے آپ نے ڈرائنگ روم میں نہیں آنا، میرے آفس کے کولیگ آئے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی کسی مسلمان مرد نے تصور بھی کیا تھا کہ ہماری نسلیں اتنی تباہی کے چراہے پہ چلی جائیں گی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اور نشے میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر وہ 40 دن کے اندر اندر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور آگے فرمایا اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر توبہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ پھر شراب پی اور نشے میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر 40 دن اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ 40 ایام میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو رب معاف کر دے گا۔ اور جب تیسری بار میرے نبی نے جملہ دہرایا نا تو بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ میرے محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، اور اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی اور وہ نشے میں چلا گیا اللہ 40 دن نماز تو قبول نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ضرور ضرور اس کو جہنم میں جو لوگ جلیں گے ان کا خون اور پیپ بہے گی نا، اور اس کے آگے جو الفاظ ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں رہ کے بدکاری کرتی تھی نا، گناہ کے کام کرتی تھی، ان کی شرم گاہوں سے جو پیپ اور خون بہے گا نا اللہ اس کے پیالے بھر بھر کے نشہ کرنے والوں کو پلائے گا۔ جہنمیوں کی پیپ نشہ کرنے والوں کو پلائی جائے گی۔ آج ہم تصور کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے تو صرف یہ شیشہ پیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہنسی کھیل کر لیتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ خود فیصلہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی کثیر تعداد حرام ہوتی ہے اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہوتی ہے، جس کی کثیر تعداد حرام ہے وہ قلیل بھی حرام ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں نے ایک فیشن بنا لیا اور وہ خود کو ماڈرن اس اعتبار سے سمجھتے ہیں جو اونچے پینٹیں پہن لے، ہاتھوں میں کڑے باندھ لے، لال دھاگے باندھ لے اور داڑھی کا سٹائل بنا لے اور شیشہ پی لے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر کم لباس پہننا یہ ماڈرن ہوتا نا تو سب سے زیادہ ماڈرن جانور ہوتے، کیونکہ وہ لباس پہنتے نہیں ہیں۔ لباس کا کم ہو جانا یہ کون سا فیشن ہو گیا؟
یہ لباس کا کم ہو جانا بے حیائی کی علامت ہے، فیشن کی علامت نہیں ہے۔ اگر لباس مختصر ہونا یہ فیشن ہوتا تو سب سے زیادہ فیشنیبل جانور ہوتے، کیونکہ وہ تو لباس پہنتے نہیں ہیں۔ آپ کے ذمے یہ کام فرض ہے کہ آپ اپنی نسلوں کے خرچوں پہ توجہ کریں کہ یہ کس طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ایک دانشور تھا اور وہ بڑے سخت مشورے دیا کرتا تھا۔ کسی بھی بندے نے مشورہ کرنا اس نے سخت ترین مشورہ دینا۔ دانشور تھا، عقل مند تھا، لیکن ظالم بہت تھا۔ اس کے ظلم سے معاشرہ تنگ تھا کہ یہ جس کو مشورہ دیتا ہے نا اس کو بڑا ظلم والا مشورہ دیتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ چلا کہ ایک دانشور ہے اور وہ بڑا ظالم ہے، جو بھی مشورہ مانگتا ہے نا اس کو بڑا تباہی کا، بڑا ظلم بڑا مشورہ دیتا ہے۔ وہ بندہ چلتا چلتا نا اس دانشور کے پاس آیا۔ اس نے آگے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دانشور ہو اور مشورہ بڑا سخت دیتے ہو۔ اس نے کہا ہاں پوچھو کیا مشورہ چاہیے۔ اس نے کہا یار میری ایک بندے کے ساتھ دشمنی ہے، اور دشمنی بھی جانی دشمنی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں اور اس کے بیٹے کو قتل کر دوں تاکہ اس کا باپ تڑپے، اس کے باپ کے اندر تڑپ پیدا ہو جب اس کا بیٹا مر جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دوں، تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اب تھا وہ دانشور لیکن مشورہ بڑا ظلم بھرا، بڑا سخت دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ سن، تجھے دشمن کا بیٹا قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تو اس مشورے پہ عمل کر، پھر دیکھ اس کا باپ کیسا تڑپتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا تم اس کے بیٹے کو قتل نہ کرو، تم اس کے بیٹے کو نشے پہ لگا دو۔ باپ بیٹے کے مرنے پہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ صدمے میں رہے گا، پھر باہر نکل آئے گا اور وہ غم آہستہ آہستہ بھول جائے گا، کم ہو جائے گا۔ لیکن جب تم اس کے بیٹے کو نشے پہ لگا دو گے نا، اس کا باپ صبح بھی تڑپے گا، شام کو بھی تڑپے گا۔ اگر کسی کی نسل کو تباہ کرنا ہو تو اس میں بے حیائی کو عام کر دو اور اس کو نشے پہ لگا دو۔ محمد بن قاسم جب سندھ کو فتح کرنے آیا تھا نا تو بڑا پریشان تھا کہ میں کیسے ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو جب صبح اس کے مخبر نے آ کے خبر دی نا کہ وہ ان کے حالات یہ ہے، تو محمد بن قاسم 18 سال کا جوان تھا، اس نے کہا مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، میں ان سے مقابلہ کروں گا اور 3 دن کے اندر ان کو شکست بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس فوج ہے، تو تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ محمد بن قاسم کہنے لگا سنو، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ کبھی دشمن کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جس نے نشہ کرنا ہے وہ دشمن کے سامنے کیسی کھڑی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ام الخبائث، تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ نشہ ہے، وہ شراب ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق، ان 2 صحابہ نے نا سارے صحابہ کو جمع کیا۔ اگر آپ آج یہ حدیث پاک سمجھ لیں گے نا تو آپ کو ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا کہ نشہ انسان کو کس چوراہے پہ لے جاتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ مشورہ کرنا تھا کہ اس وقت امت میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو سب سے پہلے ختم کیا جائے۔ یہ تھی مدینے کی ریاست جس میں بیٹھک اس موضوع پر ہوتی تھی کہ سب سے پہلے معاشرے میں گناہ کون سا ختم کرنا ہے۔ آج کی بیٹھک ہوتی کس لیے ہے؟ اپوزیشن کو صرف اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے سیاست میں حکومت میں کب آنا ہے۔ اس کا موضوع صرف ایک ہوتا ہے کہ جو حکومت بن گئی ہے وہ گر جائے اور ہم وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں، اور حکومت جب اپوزیشن میں آتی ہے پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب جو آ کے بیٹھ گئے میں ان کو گراؤں اور خود آ کے بیٹھ جاؤں۔ جس سیاستدان کو آج تک ملت کے جوان سے اس کے مستقبل سے غرض ہی نہیں ہے، ہم ان کے نعرے مار کے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر اب ساری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ گھر میں سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جن کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خاطر 2 سگے بھائی ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے سے اتنا تکرار کرتے ہیں کہ منہ ماری ہو جاتی ہے اور بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بھائی احساس کرو، یہ ملت کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کے خیر خواہ نہیں ہے۔ ان کو صرف غرض ہے تو اپنی سیٹوں سے ہے۔ کتنے کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ملت کے نوجوان کا سوچا ہو، کتنے ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں کہ ہم ملت کے نوجوان کو نشے ختم کرا دیں۔ آج جو بندہ نوجوان مسلمان ہو اور وہ یورپ کو کاپی کرنا چاہتا ہے نا، آپ کو اگر اللہ تھوڑی فرصت دے دے نا تو کبھی یورپ کے آرٹیکل پڑھ کے دیکھا کریں، وہاں کے دانشور لوگ روتے ہیں کہ کاش ہمارا معاشرہ نشے سے باہر چلا جائے۔
یورپ میں جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں 90% نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم کس گمان میں، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے ہمیں 2 ٹوک پیغام دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اقبال نے ایک جملے کے اندر نا ملت کے جوان کو، اس قوم کے نوجوان کو ایک پیغام دیا تھا۔ اقبال نے کہا نوجوانوں، ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہر روز سورج ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ یہ تو ہر روز سورج کا ہمیں پیغام ہوتا ہے، لیکن آج کا ملت کا جوان مغرب کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مغرب کے ان اصولوں کی، ان قاعدے قوانین کی کاپی کرنا چاہتا ہے جن قاعدے قوانین سے، جن اصولوں سے یورپ خود تنگ ہے۔ آپ کبھی ان کے جریدے پڑھ کے دیکھیں، ان کے میگزین پڑھ کے دیکھیں، ان کے آرٹیکل پڑھ کے دیکھیں، کبھی ویکیپیڈیا پڑھ کے دیکھیں۔ میں آپ کو منبر رسول میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یورپ اپنے معاشرے میں سے زنا ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج جو عورتیں سڑکوں پہ آ کے نعرہ لگا رہی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، یورپ اس نعرے سے تنگ آ گیا۔ وہ اس بات سے تنگ آ چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو کسی رشتے کی پہچان باقی نہیں رہی۔ جو بیٹا ہوتا ہے وہ کل کو باپ بنا ہوتا ہے اسی عورت کی طرف سے۔ یورپ اپنے کلچر سے تنگ ہے اور مسلمان ملت کا جوان یورپ کی کاپی کرنا جا رہا۔ تو اقبال نے کہا تھا ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اگر بقا چاہیے، عروج چاہیے اور استقامت چاہیے تو مغرب کی کاپی نہ کرنا۔ اب جناب صدیق اکبر نے اور جناب عمر فاروق نے اس حدیث پاک کو آپ نے توجہ سے آج کا سبق سمجھ کے یاد کر لینا ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور موضوع اس مجلس کا یہ تھا کہ اس وقت امت محمدیہ کے اندر ایسا کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس کو سب سے پہلے ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کے مشورے ہونے شروع ہوئے، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہیں جو جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ایک عبداللہ بن عمر ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے اور جناب عمر فاروق نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں موجود ہیں، آپ ان سے ان کی رائے بھی لے کے آئے کیونکہ انہوں نے بہت طویل عرصہ حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ ان سے رائے لے کے آئیں کہ ان کے نزدیک اس وقت امت میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تاکہ پہلے اس کو ختم کیا جائے، باقیوں کو پھر آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ اب صحابی چلے گئے اور جا کے ان سے سوال کیا کہ اس وقت امت کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے صرف ایک جواب دیا، شراب نوشی۔ کہا جا کے میرا پیغام دینا کہ سب سے پہلے شراب نوشی کو ختم کریں۔ اب جب صحابی نے آ کے یہ پیغام جناب ابو بکر جناب عمر کو دیا، صحابہ کا مجمع تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے شراب نوشی کو ختم کریں، سب سے بڑا گناہ نشہ کرنا ہے۔ تو جناب عمر فاروق اٹھے، جناب ابو بکر بھی اٹھے اور صحابہ بہت زیادہ تھے، ان کو وہیں پہ بٹھایا اور خود عبداللہ بن عمر کے گھر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ آپ نے ایک جملے میں جواب دیا کہ اس وقت امت میں سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے، نشہ کرنا ہے۔ یقیناً آپ کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے تو کسی فلسفے کے تحت ہی کی ہوگی، آپ کے ذہن میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوگا۔ آپ بتائیں آپ نے یہ نشہ سب سے بڑا گناہ کیوں کہا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر، اے عمر، سنو، یہ جملہ میں نے خود سے نہیں کہا، میں نے نبی کریم سے سنا تھا اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نشہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا نبی کریم نے یہ کیوں فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ وہ روایت سننی ہے جس کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، نشہ کرنا تمام برائیوں کی ماں ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، ایک عورت تھی، وہ ایک نوجوان پہ فریفتہ ہو گئی، اس کا دل آ گیا اور اس نے اس کو گناہ پہ مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان اللہ سے ڈرنے والا تھا اور اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔
ایک دن اس عورت نے کسی اور کے تھرو، کسی اور کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ ایک جھگڑا ہو گیا، اس میں تمہاری گواہی شامل کرنی ہے اور تم گواہی دینے کے لیے آؤ۔ اب اس نوجوان کو پیغام ملا کہ ایک جگہ تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، تم گواہی دینے آؤ۔ اب وہ نوجوان چلا تو ایک گھر میں داخل ہوا تو پیچھے سے دروازہ بند ہوا، دوسرا دروازہ کراس کیا، وہ دروازہ بند ہوا، تیسرے دروازے میں داخل ہوا، تیسرا دروازہ بند ہوا، 7 دروازے جب وہ اندر چلا گیا، 7 کے 7 دروازے بند ہوئے تو اندر ایک نوجوان تھا جس کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اب اس عورت نے کہا کہ تمہاری کسی کام میں کوئی گواہی نہیں چاہیے تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ تم باہر قابو نہیں آتے تھے اور آج تم میرے قابو آ گئے ہو، تو ایسا کرو کہ تم مجھ سے منہ کالا کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ نے جس طرح میرا ظاہر اچھا بنایا ہے نا، اللہ نے میرے باطن کو بھی صاف رکھا ہوا ہے، میں اندر سے بھی صاف ہوں، کبھی میں تمہارے ساتھ منہ کالا نہیں کروں گا۔ اس عورت نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا اب تم ایک بات کو یاد رکھو، اب تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، جاؤ گے تو میں شور کر دوں گی، کیونکہ عورت کے پاس سب سے بڑا حربہ شور کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے فرمایا کرتے تھے، بیٹا مرد اگر تاج کمپنی کے سارے قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کیا، اور دوسری طرف صرف عورت کے آنسو بہہ رہے ہو نا، تو معاشرہ قرآن کو بھول کے آنسوؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ تم سارے قرآن تاج کمپنی کے اپنے سر پہ اٹھا لو، قسم کھا لو کہ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، اور عورت صرف ایک بار رو کے کہے کہ اس نے میری طرف ہاتھ بھی بڑھایا ہے، تو کہتے ہیں معاشرہ اتنا بے انصاف کرنے والا ہے، وہ عورت کے آنسوؤں پہ اعتبار کر لیتا ہے۔ 2 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس نے خاتون روتی روتی آ گئی کہ میرا شوہر ظالم ہے، تشدد کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو اللہ کے جو بزرگ تھے، ولی تھے، وہ عرض کر فرمانے لگے عورت ٹھیک ہے بیٹی تم چلے جاؤ، جب تمہارا شوہر آئے گا میں اس کو نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب عورت نے جملہ سنا تو وہ چلی گئی۔ بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ واقعی اس کا شوہر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جیب خرچ نہیں دیتا، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ واقعی اس کا شوہر جو ہے وہ ظالم ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ میں نے اس کے آنسو دیکھ کے یقین کر لیا۔ تو فرمانے لگے بابا جی یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک کے نا باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے بھائی کو بیڑیا کھا گیا۔ تو آپ فرمانے لگے سنو بابا جی، کسی کے آنسو دیکھ کے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا کرتے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ فیصلہ تب تک نہ کرو جب تک دونوں کی بات کو مکمل طور پہ نہ سن لو۔ اب اس عورت نے کہا کہ گواہی کوئی نہیں چاہیے، یا مجھ سے بدکاری کر یا میں شور کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں منہ کالا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک اور کام ہے، اگر تم بدکاری نہیں کر سکتے، یہ جس بندے کو میں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہے تم اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا میں کو قتل کروں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت ہے، میں اس کو قتل کیوں کروں؟ میں تو قتل نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، یہ کھا لو۔ اس نے کہا اللہ نے منع کیا کہ خنزیر حرام ہو گیا، میں تو نہیں کھاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے، پھر شراب کا پیالہ پی لو، میں بدکاری بھی نہیں کروں گی، بندے کو قتل کرنے کا بھی نہیں کہوں گی، اور تم جا سکتے ہو۔ جب اس نے شراب کا پیالہ اٹھایا اس نے کہا چلو یہ ایک چھوٹا گناہ سمجھ کے میں کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، چلو جان چھوٹ جائے گی، زنا سے بچ جاؤں گا، قتل سے بچ جاؤں گا، چلو میں شراب پی کے بھاگ جاؤں گا۔ جب اس نے شراب کا پیالہ منہ کو لگایا تو اس نے کہا ایک پیالہ اور نہیں ملتا؟ اس نے دوسرا پیالہ دیا، اس نے کہا ایک اور نہیں ملتا؟ جب اس نے 3 پیالے پی لیے، جب وہ نشے میں دھت ہوا تو عورت کی طرف بھاگا، تو عورت نے کہا میرے قریب تب آنا جب بندے کو قتل کرو گے۔ وہ گیا، اس نے اس بندے کی گردن اڑائی اور پھر عورت کی طرف آیا، پھر زنا بھی کیا۔ اب توجہ سے بات سنیے گا، پہلے اس نے زنا نہیں کیا، بچ گیا، قتل نہیں کیا، بچ گیا، لیکن جب اس نے نشہ کر لیا تو پھر اس سے زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ نشے کے اندر آپ بندے سے کوئی بھی جرم کروا سکتے ہیں۔ آج ملت کا نوجوان اتنا حسین نوجوان ہو، اور جب اس کا منہ گندی نالی میں دھل رہا ہو
تو کیا آج کے حکمرانوں کو، یہ زنا کے اڈوں کی پشت پناہیاں کرنے والوں کو نظر نہیں آتا کہ میری ملت کا نوجوان رول گیا ہے؟ وہ نوجوان جس کو ماں نے منتیں مانگ مانگ کے مانگا تھا، آج وہ قبرستان میں قبروں کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کو ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آج اس نوجوان کو اس نے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نشئی آ گیا، نشے کی حالت میں تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے لگا کیا میں توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے تو 40 سال روزانہ شراب پی ہے، کیا توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ جنید بغدادی فرمانے لگے کیا تیرا کوئی انتظار کرتا ہے گھر میں؟ اس نے کہا ایک وقت تھا کہ ماں انتظار کرتی تھی، لیکن اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب وہ نہیں آئے گا، اب وہ اتنا نشے کا عادی ہو گیا کہ اب وہ گھر نہیں آئے گا۔ ایک وقت تھا کہ بیوی انتظار کرتی تھی کہ آ جائے گا، لیکن اب وہ بھی انتظار کرنا چھوڑ گئی ہے، نہ ماں انتظار کرتی ہے، نہ بہن بھائی انتظار کرتے ہیں، نہ بیوی بچے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت جنید نے فرمایا سن، اگر تیرا کوئی انتظار نہیں نہ کرتا تو تیری توبہ کا انتظار اللہ کی رحمت کر رہی ہے، اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو پلٹ کے آ جا۔ آپ احساس کریں، ملت کے نوجوان کو سمجھانا، گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا ان کی محبت غالب ہوتی ہے، اگر وہ اپنی محبت میں آ کے اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم جب بچوں کے خود سامنے بیٹھ کے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں نا تو بچے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے بڑے بھائی کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے، باپ کے سامنے پینا تو بڑی دور کی بات ہوتی تھی، لیکن آج باپ بھی بیٹھا ہے اور بیٹا بھی بیٹھا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی ایک مینو نہیں دیں دے، آج بیٹا ابا جی سے مانگ کے پی رہا ہوتا ہے۔ تو احساس کریں، ملت کے نوجوان کا احساس کریں۔ آج تو علی کے ملنگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے ملت کو، قوم کو نشے پہ لگا دیا، اور کہتے ہیں جی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، بنگ پی ہوتی ہے، چرس پی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی علی مولا، ہم علی کے ملنگ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دریا بہتا ہو، نہر نہیں دریا، دریا کتنا بڑا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دریا بہتا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا سوکھ جائے اور پھر اس کے اوپر گھاس اگ جائے، اور جو گھوڑا وہ گھاس کھائے گا علی اس گھوڑے کی پشت پہ سوار بھی نہیں ہوتا۔ آج مولا علی کے نام پہ نشہ کیا جا رہا ہے۔ وہ تو جس دریا میں شراب کا قطرہ گرے وہ دریا سوکھ جائے، اس پہ گھاس رکے، جو گھوڑا اس گھاس کو کھائے مولا علی اس گھوڑے کی پشت پہ سوار نہیں ہوتے، اور آپ مولا علی کے نام پہ نعرے لگا کے بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، نشے کو عام کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں تھی سارے پیتے تھے، ایک صحابی نے پوچھ لیا ابو بکر صدیق سے آپ نے کبھی شراب پی تھی پہلے زمانے میں بھی؟ تو جناب صدیق اکبر نے میں سنو، ابو بکر ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جس کام کو کرنے کے بعد بیوی میں اور بہن میں پہچان باقی نہ رہے۔ کیا ہم سوچتے نہیں کہ نشہ کرنے والا اور جوا کھیلنے والا ایک وقت آتا ہے کہ اپنے گھر بھی بیچ دیتا ہے، اپنی ماں کا زیور بیچ دیتا ہے، بیوی کا زیور بیچ دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار ہمارے گھر میں آیا بھی کوئی نہیں، گیا بھی کوئی نہیں، اور گھر سے سامان بھی چوری ہو گیا، تالے بھی ویسے لگے ہوئے ہیں، چابی بھی وہیں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کمرے میں گیا بھی کوئی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں، تالا بھی لگا ہے، سامان چوری ہو گیا۔ وہ جن بھوت پری نہیں ہوتی، وہ آپ کے گھر میں موجود جن ہوتے ہیں جو باہر جا کے جوا کھیلتے ہیں اور ماں اور بیوی کے زیور چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم بابوں سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں دسو جی ساڑا زیور کن نے چوری کیتا ہے، اگو بابے بھی اللہ ماشاء اللہ ہو جی او دا نام آئین تو شروع ہوتا ہوئے گا۔ اب اللہ معاف کرے، خاندان میں جس کا نام آئین سے آتا ہوگا نا اس کا تو بیچارے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا نا، اس کا نام جی الف سے ہوتا ہوگا، اب جس کا نام الف سے آ رہا ہوگا وہ سارے کے سارے بیڑا غرق ہو گیا ان کا۔ وہ جن اور کوئی نہیں ہوتا، ہمارے گھر کا، ہماری ملت کا، ہماری قوم کا وہ جوان ہوتا ہے جس کو نشے کی عادت لگ گئی ہوتی ہے، جس کو جوے کی عادت لگ گئی ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیل لیں گے تو جوا، بیلیٹ کھیلنے جائیں گے تو جوا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا سنوکر کلب گیا ہوا ہے، کبھی توجہ کی ہے کہ وہاں جا کے وہ کرتا کیا ہے؟ بس میں آخری جملہ، ایک موضوع یہ تھا، دوسرا میں نے شروع کرنا تھا لیکن وقت ہو گیا، اس دوسرے موضوع کا صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ اس جملے کے لیے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور کر دیں۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں کارٹون دیکھنے کے لیے، گیمیں کھیلنے کے لیے۔ آپ یقین کریں میں ممبر رسول پہ ڈکے چھپے لفظوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ،
آپ کے جوان اور چھوٹے بچوں کے سامنے جو کارٹون اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں نا، آپ اس کارٹون کے اندر ان کارٹونوں کے لباس دیکھ لینا تو آپ کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں نے جملے میں کہہ دیا۔ اس وقت جو کارٹون بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے گا اور اس وقت آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت تیسری کلاس میں بچہ جو ہوتا ہے کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 7 سال کا، 8 سال کا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شاید اس جملے سننے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ ہم نے اپنے بچوں سے موبائل لینا ہے اور چھوٹے بچوں کو کارٹون بھی نہ دیکھنے دیں۔ دعوت اسلامی نے کارٹون بنائے نا مدنی چینل والے، وہ کارٹون دکھائیں، دین بھی سیکھ لیں گے، کارٹون بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ بھلا کرے الیاس قادری صاحب کا، یار امت کے محسن ہیں، امت پر احسان کرنے والے ہیں، یار اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، یار کام کر رہے ہیں اور مخلصانہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے بچوں کو جو دکھایا جا رہا ہے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا اور موضوع طویل بھی نہ ہو، ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جو باپ ہے وہ احساس کر لے۔ 7ویں سال کا جو بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ تیسری کلاس میں ہوتا ہے، 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ 7 سال کے بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں کیسے بنتی ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ممبر پہ بیٹھ کے۔ 7 سال کے بچے کو پتہ ہے کہ ماں، اس سے آگے آپ سب سمجھدار ہیں۔ اس جملے کو ہر طرف سے دیکھیے گا اور اپنے بچوں سے کارٹون لے لیں اور ان کو مدنی چینل دے دیں، آپ کے بچے دین بھی سیکھ جائیں گے اور حیا والے بھی بن جائیں گے۔ اس جملے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، وقت رہا تو اگلے جمعے ضرور بتاؤں گا۔ فی الوقت آج کے لیے 2 باتیں تھیں۔ اپنے بچوں کی دوستوں کی بیٹھکیں چیک کریں، شیشہ پینا بند کریں، سگریٹ ان کا بند کروائیں، ان کے خرچے کم کریں، ان کے بیلیٹ کھیلنے پہ توجہ کریں، ان کے کرکٹ کھیلنے پہ توجہ کریں، اور جو چھوٹے بچے گھر میں ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں ان کے کارٹون بند کروائیں، ان کو مدنی چینل دے دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔